اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ مولانا العظیم۔ کوئی تسکی ملی نہ دوا کام آئی، ہر کڑے وقت میں آقا کی ثنا کام آئی۔ سبحان اللہ۔ چارہ گروں کی جہاں چارہ گری ختم ہوئی، ان کے قدموں کی وہاں خاک شفا کام آئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کے حمد و ثنا اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام اللہ کے پہنچے اور حضور کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے بعد بڑے احسن انداز کے ساتھ حضرت صاحبزادہ پیر سید منن شاہ صاحب نے آپ کے سامنے ماں باپ سے اس میں سلوک اور دعا کا بیان فرمایا، اور ان سے پہلے ہمارے عزیز القدر اسکالر بلال صاحب، انہوں نے آپ کے سامنے بہت اچھا ایکسپلین کیا اس کنسیپٹ آف اصالِ ثواب کو۔ تو ہم سب اس نیت اور دعا کے ساتھ یہاں موجود ہیں کہ اللہ رب العزت حاجی محمد صادق قادری صاحب کے عزیز اور ان کے سن اللہ عدنان بابر صاحب، ان کے والد گرامی بابر صاحب، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ اللہ ان کی آخرت کی منصبوں کو آسان فرمائے، آمین، اور انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ تو ہم حاجی صادق صاحب سے، فرحان قادری صاحب سے، عدنان صاحب سے تعزیت بھی کرتے ہیں اور دعا بھی ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے۔ آمین۔ شاہ صاحب بلا شبہ بہت خوبصورت بات فرما رہے تھے کہ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ دعا کے ذریعے اللہ نے زندوں کا مرنے والوں سے ایک تعلق بحال رکھا ہے۔ بے شک۔ اگر دعا نہ ہو تو باقی مذاہب کو آپ دیکھیں، یہ دیکھیں اتنی خوبصورت مسجد بنی ہے، اس میں جو سجدہ ہو رہا ہے وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں آ کر کے حاجی محترم جناب انیس صاحب کو، ریاض صاحب کو بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ مسجد کی آباد کاری میں لگے ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثہ، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین عمل۔ بولیے کتنے؟ تین عمل۔ فرمایا صدقۃ جاریہ، جو ایک کنٹینیوس چیریٹی ہے، مسجد، مدرسہ، وڈو کو سپورٹ کرنا، آرفن کو سپورٹ کرنا، کنٹینیوس چیریٹی۔ علم ينتفع به، بینیفیشیل نالج، نفع بخش علم۔ نفع بخش علم قرآن کا علم ہے، نفع بخش علم سنت رسول کا علم ہے۔ بے شک۔ اور تیسرا فرمایا ولد صالح یدعو له، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رائٹیس چائلڈ، نیک اولاد جو ماں باپ کی بخشش کی دعا کرے۔ لیکن کتنا خوبصورت یہ جملہ مجھے اچھا لگا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ شیطان پہلے تو اچھے اعمال سے روکتا ہے ان کو، پھر ان کے لیے دعا کرنے سے روکتا ہے۔ بے شک۔ کہ اگر انہوں نے دعا کی تو یہ بخشے جائیں گے، جبکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص کا قیامت میں جنت میں اعلیٰ درجہ اس کو دیا جائے گا، 8 جنتیں عطا کی۔ بولو کتنی؟ 8 جنتیں۔ تو ایک جنت سے اوپر والی جنت، اس میں اس کو پروموٹ کر دیا جائے گا۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے، وہ بندہ کہے گا کہ یا رب انا لی ھذا، میرے کس عمل کی وجہ سے کر کے ان لوگوں کی نسبت سے مجھے تو نے اونچا درجہ عطا کیا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس شخص کو فرمائیں گے بے دعائے والدک لاکا، تیرے دنیا سے آنے کے بعد تیری اولاد تیری بخشش کی دعا کرتی رہی
میں نے تو پہلے ہی تمہیں بخش دیا تھا، ان کی دعا کا صدقہ میں نے تیرا درجہ بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ خوش نصیب ہے جس کی اولاد پیچھے دعا مانگے، یا وہ خوش نصیب ہے جن کے گھر میں فاتحہ پڑھنے بھی جائیں اور وہ کہتے ہیں نہیں فاتحہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے نا، ہم یہ جو جنازہ پڑھتے ہیں وہ بھی ایک جنرل دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیت منا فتوفہ علی الایمان۔ ایک جنرل دعا ہے۔ حضور نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، جب میت کی نماز جنازہ پڑھ چکو پھر خاص کر کے اس کی بخشش کی دعا مانگو۔ سبحان اللہ۔ اب بطور خاص اسپیسیفک دعا ہے اس میت کے لیے اسٹینڈ بائی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی ہے، حدیث کی کتابیں بڑی پڑھی۔ ایک صحابی کا جنازہ پڑھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا مانگتی ہے، اللہم نقیہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اللہ جس طرح تم میلے کپڑے کو میل سے پاک کرتا ہے نا، اپنے اس بندے کو گناہوں سے پاک فرما۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ آج یہ تیرا مہمان بننے والا ہے، آج اس کو کی میزبانی تو کرے گا، میرے رب وعبدلہ دارا من خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ، اے اللہ اس کی فیملی سے بہتر فیملی عطا کریو، اس کے گھر سے بہتر گھر عطا کیو، اس کو جو ہے ممانست رہے۔ دنیا کی جو فیملی ہے نا، آگے کی فیملی اور ہے، وہ فیملی کس بات پر ہے؟ نیکوں کی فیملی اور ہے، بروں کی فیملی اور ہے، وہاں صرف اصحاب الیمین رائٹس لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص جب مرتا ہے اس کی روح دو جگہوں پر جاتی ہے، بولو کتنی؟ دو، یا اسفل سافلین کی طرف یا اعلیٰ علیین کی طرف۔ جو پہلے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں نا، وہ ارواح وہ ویلکم کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ روح آئی ہے دنیا سے، پوچھتے ہیں فلاں رشتہ دار کا کیا حال ہے، فلاں کس، وہ کہتے ہیں ہاں جی وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے۔ آپ درمیان میں کہتے ہیں ایک شخص کا پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا، وہ تو میں، وہ پھر افسوس کرتے ہیں، افسوس اگر وہ پہلے فوت ہوا ہے تو اس کی روح ادھر آنی چاہیے تھی، اس بد نصیب کی روح پھر دوسری طرف چلی گئی، پھر وہ دوسری طرف چلا گیا۔ اگر وہ نیک ہوتا تو یہاں آتا، اس رائٹیس لوگوں میں آتا، صحاب الیمین میں آتا، نیک لوگوں میں، چوزن لوگ ان میں آتا۔ اس اعتبار سے کر کے دعا کا فلسفہ یہ ہے، یعنی ہندو کا کوئی اس میں نہیں ہے، وہاں تو ٹرانسفیگریشن آف سول کا تصور پایا جاتا ہے۔ مغرب کی فلسفی بھی یہی ہے کہ حکیم نیٹشے لوگ جو ہے خدا کے منکر بن گئے۔ علامہ اقبال جب میونخ میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے، نیٹشے کے فلسفے کو پڑھا تو اقبال نے کہا تھا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں اس کو بتاتا اللہ کا مقام کیا ہے، اور پھر وہاں 5 فلسفی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہندو ہے، ایک عیسائی ہے، ایک یہودی ہے، ایک ایتھیسٹ ہے، اور ایک یہ کلندر لاہوری ہے، اور موت کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہا ہے کہ زندگی اور موت کی حقیقت کیا ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اسلام میں ولادت سے موت تک یہ زندگی نہیں ہے، یہ کتاب زندگی کا دباچہ ہے، یہ ابتدائیہ ہے۔ انہوں نے کہا کیسا فلسفی ہے تو ہم تو بڑا دانشور سمجھتے ہیں، 60-70 سالہ زندگی یہ زندگی نہیں، پھر زندگی کیا ہے؟ اقبال نے کہا مومن کی اصل زندگی اس دن شروع ہوتی ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے، اس کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اس امتحان کو پاس کرتا ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید نے کہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس زندگی سے بھی زیادہ پیاری اور پاکیزہ زندگی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ پھر اقبال نے اپنا مشہور زمانہ یہ شعر پڑھا، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی کا، ایک طرف زندگی کی شام ہوتی ہے اور دوسری طرف دائمی زندگی پرپیچوئل لائف، اس کی صبح کا آغاز اس دن ہوتا ہے
جب قبر کے تینوں سوالوں کے جوابات دے دیتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، جس طرح دلہن سوتی ہے اس طرح سو جا، قیامت تک تجھے یا خدا کا دیدار ہوگا یا مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مومن کے لیے، اور پھر دعا کے ذریعے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ پاک نے حکم دیا ہے، ایمان والوں کا وصف یہ ہے، یقولون والذین جاءوا من بعدہم، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں بھی بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان کی حالت میں ہم سے سبقت لے گئے، ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو بھی بخش دے۔ سبحان اللہ۔ تو اس بات کا کیا جواب دیں گے کہ یہ جو قرآن نے حکم دیا ہے مومنوں کا شیوا ہے کہ وہ جو پہلے سبقت لے گئے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش کی دعا کرنا، تو پھر اس کے اوپر کیا جواب دیں گے کہ جی صالح ثواب کوئی نہیں ہے، دعا کوئی نہیں ہے، ختم درود کوئی نہیں ہے، اس پر کیا جواب دیں؟ یہ جو آپ اتحیات بیٹھتے ہیں تو پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی، یہ وہ تو ہے دعا کی بات ہے، ربنا اغفر لی، آگے پڑھیے والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس کا معنی ہے اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور حضرت ابراہیم کا پیریڈ رسول اللہ کی ولادت اور قرآن کے نزول سے اپراکسیمیٹلی 2500 ایئرز ہوگا، 2500 سال پہلے خلیل اللہ ایک دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا، یہ گولڈن ورڈز اتنے پسند آتے ہیں، اللہ 2500 سال تک اس دعا کو محفوظ رکھتا ہے، اور پھر جب حضور پر قرآن حکیم نازل کیا جاتا ہے تو خلیل اللہ کی دعا کا ذکر اللہ حبیب اللہ کے قرآن میں فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم علیہ السلام اس دعا کو نماز کے اندر رکھ دیتے ہیں کہ جو بھی خوش نصیب بیٹی اور بیٹا نماز پڑھا کریں گے ماں باپ کو اصالِ ثواب بھی کیا کریں، سبحان اللہ، ان کی بخشش کی دعا بھی کیا کریں، بے شک، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں گے، خلیل اللہ کی سنت بھی ادا ہوگی، حبیب اللہ کی سنت بھی ادا ہوگی، نماز کی ادائیگی بھی ہوگی، ماں باپ کی بخشش کی دعا بھی کی جا رہی ہے، درجے بلند ہو رہے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ بیان کر کے پھر میں اختتام کی طرف لاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ، اور ذوالبجادین ان کا جو ہے لقب ہے، ذوالبجادین اس وجہ سے کہتے ہیں جب وہ مائگریٹ کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف آنے لگے تو ان کا چچا بڑا ظالم تھا، اس نے کہا میں یہ ساری جو چیزیں ہیں اتار دے اگر تو نے وہاں جانا ہے، حتیٰ کہ ایک چادر تھی اور انہوں نے اس چادر کو کے 2 حصے کر کے جو ہے وہ اپنا ساز و سامان لے کر کے وہاں سے آئے، اور بڑی مشکل سے وہ مدینہ طیبہ پہنچے، اور آ کر نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری دنیا کی چیزیں چھوڑ کر مصطفیٰ کی محبت میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ 2-4 عمر، اب وہ مسجد نبی شریف کے اندر ہی رہتے، اصحاب صفہ کے ساتھ، اصحاب صفہ کو درویش نماز پڑھتے، نفل پڑھتے، دین کی تعلیم دیتے، اور پھر کسی مالدار صحابی کے گھر سے کھانا آ جاتا تھا ان میں، تو ایک دن نا اونچا آواز میں پھر دیاتی اونچی آواز میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ آپ یہاں بھی دیکھتے ہیں کئی بابے بڑے پریشان ہو جاتے کہ جی فلاں اس کو چپ کرائیں، یہ کریں وہ کریں۔ وہ ایک عالم کا میں نے تو اپنی مسجد میں یہ بچے شور کرتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں، ایک مصر کے عالم نے کہا تھا کہ جس مسجد کی پچھلی صفوں میں بچوں کے رونے کی یا چیخنے کی یا شور کی آواز نہ آئے اس امت کا مستقبل تاریک ہے۔ بے شک۔ آنے دیں، آہستہ آہستہ اس طرح گریجولی بہتر ہو جائے۔ تو یہ اونچا قرآن پاک پڑھتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بدو آیا ہے نا اس کو فرما دیں کہ آہستہ قرآن پڑھا کریں، لہک کے قرآن پڑھتا ہے اور پھر باقی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر دعو فَإِنَّهُ قَدْ خَرَجَ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، عمر تو جانتا نہیں ہے یہ ساری دنیا کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر گیا ہے۔ سبحان اللہ۔
یہ جس طرح پڑھتا ہے پڑھنے دے، یہ لاجواریاں مصطفیٰ ہی کر سکتے ہیں، بے شک یہ شفقت حضوری عطا کر سکتے ہیں۔ دنیا جہان کے ستائوں کو کوئی سینے سے لگاتا ہے تو آمنہ کا لا ہی لگاتا۔ تو حضور نے فرمایا یہ جس طرح قرآن پڑھتا ہے پڑھنے دے، یہ اس نے دنیا اپنا مال و متاع، مکان، گھر بار چھوڑا ہے اور دین کی محبت میں یہاں پہنچا ہے۔ اچانک ایک غزوہ جو ہے وہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگتے ہیں، تو یہ صحابی کہتے ہیں، یہ دعا کی بات کر کے میں ختم کرتا ہوں 2-3 منٹوں کے اندر، یہ صحابی حضرت عبداللہ صلی بجادین رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں بھی اس غزوہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک، تیار ہو گئے۔ جب قافلہ راستے میں پہنچا نا تو یہ آپ علیہ السلام کے قریب ہوئے، جا کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ لی بالشہادت، حضور دعا فرمایا اللہ اس غزوہ میں مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ بولو کس رتبہ؟ شہادت کا رتبہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان کی درخواست سن کے فرمایا وہ سامنے بیری کا درخت ہے، اس کا ایک سکڑا اتار کے لاؤ۔ وہ سکڑا اتار کے آئے، آپ علیہ السلام نے ان کے بازو پر باندھا اور باندھ کر دعا مانگی، اللہم انی احرم دمہ علی الکفار، اللہ میں اس کا خون کافروں پر حرام کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس دعا کے لیے تو نہیں عرض کیا تھا، میں نے تو عرض کیا تھا آپ دعا فرمائیں میں دشمن سے ٹکراؤں اور پھر میں اپنے خون سے گواہی دوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں خون سے گواہی دوں، تو زبان سے دیتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ جو شخص اللہ کی راہ میں شہادت کے شوق اور جہاد کے جذبے سے نکلتا ہے اس کو تلوار سے موت آتی ہے تب بھی شہید ہے، بخار سے موت آتی ہے تب بھی شہید ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امر واقعہ یہ تھا کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ان کو جنگ کا موقع نہیں ملے گا۔ جب ڈیسٹینیشن پر پہنچے، سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے کر کے، راستے کی صحبت کی وجہ سے کر کے جب وہاں پہنچے تو عبداللہ بن ذل بجادین کو بخار آ گیا، اور اتنی شدت کا بخار آیا، اتنی شدت کا بخار آیا کہ وہاں بھی پہنچے تھے، اب جنگ اگلے دن شروع ہو رہی تھی، وہاں پہنچے، شدت کے بخار کی وجہ سے کر کے ان کا انتقال ہو گیا، وصال فرمایا۔ اب حضرت بلال بیان کرتے ہیں، بلال بن حارث بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کا جنازہ پڑھایا۔ اب یہ نچوڑ ہے ساری گفتگو کا، مجھے بتاؤ جس کا جنازہ رسول اللہ پڑھا دے اس کی بخشش میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ جی کوئی شک؟ یہ منافق عبداللہ بن ابی کی قبر پر رسول اللہ، یہ تو اللہ نے فرمایا ہے نبی اپنا قدم ہٹا دے اس کی قبر سے، کیونکہ پتا تھا مصطفیٰ کے قدموں سے تو بخشا جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرا دشمن ہے میں نے نہیں بخشا، اگر 70 بار بھی نبی دعا مانگے گا تو میں نے اس کو نہیں بخشنا۔ تو جس کا جنازہ رسول اللہ پڑھا دے وہ بخشا ہوا ہے۔ اب جب قبر میں اتارنے کی باری آئی تو رسول اللہ ان کی قبر کے اندر اتر گئے، اس کو شرف بخشا، اور پھر جب قبر میں رکھ کے مٹی ڈالی تو نبی پاک علیہ السلام نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگی، وہ دعا کے لفظ سنے، اور آج کا سارا آپ کا یہ سال ثواب، یہ عدنان صاحب کے والد صاحب کی روح کے یہ جو محفل منعقد ہے، حاجی صاحب تو ویسے ہی آج جمعرات کو کبھی سفر میں میرے ساتھ جاتے ہیں تو ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، فلاں کو بخش رہے ہیں، فلاں کو بخش رہے ہیں، ہر وقت دعا میں سارے ثواب میں جمعرات اور دیگر میں رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ صحابی اس راوی کہتے ہیں حدیث کے کہ حضور نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر یوں دعا مانگی، اللہم انی قد امسیت عنہ راضٍ فرض عنہ، میرے مالک میں آج شام تک تیرے اس بندے سے راضی تھا، اللہ تم بھی راضی ہو جا، اللہ تم بھی راضی ہو جا۔ اور راوی پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ راوی کہتے ہیں کہ میری چیخ نکل گئی اور میں نے کہا یا لیتنی کنت صاحب الرحم، کاش اس کی قبر نہ ہوتی، میری قبر ہوتی، میری قبر ہوتی اور میرے آقا میرے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، حضور میرے لیے دعا مانگ لی، اللہ میں اس سے راضی ہو گیا۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ عدنان صاحب کے والد صاحب کے درجے بلند فرمائے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا
ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آئندہ ہماری اولادوں کو جانے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے اچھے اعمال کر کے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب۔ رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين
رب اللهم فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين آمين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. آمین. اللہ پاک اس محفل کے اندر جتنی تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، حضرت حافظ صاحب نے ختم شریف پڑھا، قبلہ شاہ صاحب نے ختم شریف پڑھا، اس کا ثواب، جو درس قرآن ہوا، بیان ہوا، اس کا ثواب، اور 5 قرآن پاک ان کا ثواب، 5 مرتبہ سورہ یاسین شریف کا ثواب، 5 بار سورہ محمد شریف کا ثواب، 5 بار سورہ فتح شریف کا ثواب، 5 بار سورہ رحمان شریف کا ثواب، 5 بار سورہ تغابن شریف کا ثواب، 5 بار سورہ ملک شریف کا ثواب. اللہ پاک اس کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کریمانہ تک پہنچا کر حضور کے درجات کو بلند فرمائے. آمین. آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں، برکتیں، عزتیں نازل فرما. آمین. آپ علیہ السلام کو مقام محمود اور مقام شفاعت کے اوپر متمکن فرما. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے کر کے 1,24,000 انبیاء و رسل کی مبارک ارواح کو اس کا ثواب چاہ کر ان کے درجات کو بلند فرما. آمین. آپ علیہ السلام کے والدین کریمین، بیٹے بیٹیاں، اہل بیت کے اطہار، ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مؤرخین، اولیاء کاملین، ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب چاہ کر ان کے درجات کو بلند فرما. آمین. بالخصوص ان قرآن پاک کا، ان صورتوں کا ثواب اللہ پاک حاجی صادق قادری صاحب ان کے سن ان لا اور فرحان قادری صاحب ان کے برادر ان لا محمد عدنان بابر صاحب، ان کے والد گرامی پروفیسر محمد بابر صاحب مرحوم و مغفور، اللہ ان کی روح کو اس کا ثواب چاہ کر ان کے درجات کو بلند فرما. آمین. اللہ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما. آمین. اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. حقوق اللہ اور حقوق العباد کے جس حق میں زندگی میں حق تلفی ہو گئی ہو، اللہ ان سے درگزر فرما. آمین. اللہ پاک ان کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین. اللہ پاک ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما. آمین. اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور سنت کے مطابق ہم دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. حاجی صاحب کے والدین کی رواح کو اس کا ثواب چاہ کر ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کے سسر صاحب اور ان کے نانا جان اللہ پاک وہ نیک لوگوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. اور عدنان صاحب کے ننیال، ددیال، سسرال میں جتنے مرد و خواتین، بچے بوڑھے فوت ہو چکے ان سب کے ارواح کو اس کا ثواب چاہ کر ان کے درجات کو بلند فرما. حاضرین محفل کے اعزاء و اقارب رشتہ داروں میں جو فوت ہو چکے اللہ ان سب کی بخشش فرما. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں اور ہماری اولادوں کو نیکی پر اور دین اسلام پر استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک ہمیں نفس، شیطان، دشمن، حاسد، دشمن کے شر سے محفوظ فرما. آمین. اور خاص کر کے دعا کرو اللہ پاکستان کو بھی اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے. آمین. اللہ ہمیں نیک اور صالح قیادت عطا فرمائے. آمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. آمین. اور اس مسجد کے لیے بھی دعا کرو اللہ اس مسجد کو آباد فرمائے. آمین. اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو اللہ آباد فرمائے. آمین. انیس الحق صاحب، ریاض صاحب اور ان کی پوری انتظامیہ، ان کے ساتھ تعاون کرتے والے، ان کا ساتھ دینے والے، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما. آمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. آمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. آمین. اور خاص کر کے شاہ صاحب اتنا لمبا ان کا رفاقت کا سفر ہے اس دین کے مشن کے لیے، اس خیر کے کام کے لیے، حضور کی محبت کے لیے. اللہ شاہ صاحب کو اس صحت کاملہ سے مالا مال فرما. ان کی توفیقات خیر کے اندر اور اضافہ فرما. آمین. اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقہ جتنے احباب اس مجلس میں موجود ہیں اللہ سب کی نیک دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك